ملک میں 8 فروری کو عام انتخابات منعقد کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی سیاسی ہلچل میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کہیں حلیف نئے عہد و پیما کیے جا رہے ہیں تو کہیں نئے سیاسی دوستوں سے تعلقات استوار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی پہلی کڑی مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی نئی رفاقت ہے۔ ایم پاکستان نے لاہور میں مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملاقات کی اور اپنے انتخابی اتحاد کا اعلان کیا، جسے 2024 کے عام انتخابات کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کا مل کر فروری 2024 کے عام انتخابات لڑنا مسلم لیگ نون اور ایم دونوں میں سے زیادہ کسی کے حق میں ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ سیاسی دوستی حکومت کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایم کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ وہ اسی جماعت کے ساتھ نظر آتی ہے جو حکومت میں ہو، لیکن اس مرتبہ ایم نے اتحاد کا فیصلہ قبل از وقت کر لیا ہے۔ دیکھا جائے تو کراچی میں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اتنا نہیں ہے جو ایم کے لیے مددگار ہو، جبکہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کئی حلقوں میں ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی۔ اس کے علاوہ اس اتحاد سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ کامیابی کی صورت میں اب حکومت سازی کٹھن مرحلہ نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی ایم کے ساتھ قربت رہی ہے، لیکن ایم پر مشکل وقت بھی مسلم لیگ نون کے دور میں ہی آیا۔ ایم کے خلاف جون 1992 میں آپریشن بھی مسلم لیگ نون کے دور میں اقتدار میں شروع ہوا۔ ایم کے خلاف جون 1992 میں آپریشن بھی مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں شروع ہوا۔ سابق گورنر سندھ حکیم سعید کو 17 اکتوبر 1998 میں قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد مسلم لیگ نون اور ایم کے درمیان تلخی اور دوریاں پیدا ہو گئیں۔ ایم سندھ حکومت سے الگ ہوئی اور یوں وزیر اعلیٰ لیاقت جتوئی اکثریت کھو بیٹھے اور اس کے بعد سندھ میں گورنر راج لگا دیا گیا۔ اسی طرح 2016 میں بانی ایم کی اشتعال انگیز تقریب کے بعد کارروائی بھی نواز دور حکومت میں ہی شروع ہوئی تھی۔ اس سب کے بعد گزشتہ برس جب اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی تو ایم پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کر 11 جماعتی اتحادی حکومت میں شامل ہو گئی اور 16 ماہ اس حکومت کا حصہ رہی۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ ایم اپوزیشن کی بجائے حکومت میں بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہے، اور اب ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے بعد پیپلز پارٹی اپنا زور سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی طرف لگائے گی۔ ویسے بھی پیپلز پارٹی زیر اطاق جماعت تحریک انصاف کے لیے ہمدردی ظاہر کر رہی ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس نے اب سابق حکمران جماعت کے لیے نرم گوشہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ بظاہر اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر استحکام پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات بھی تواتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں کسی بھی جماعت کا سادہ اکثریت حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اور اسی طرح ایک مؤلف قومی اسمبلی کی تشکیل کی پیش گوئی بھی جاری ہے۔ 2002 میں بھی ایک ایسی قومی اسمبلی وجود میں آئی تھی جس کی حکومت کو مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت کی ضرورت پڑ گئی تھی، بلکہ عددی تعداد مکمل کرنے کے لیے راتوں رات پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی۔ یہ وہی قومی اسمبلی تھی جس میں ایک نہیں بلکہ 3 اپوزیشن تھی، پہلی متحدہ مجلس عمل، دوسری پیپلز پارٹی اور تیسری مسلم لیگ نون تھی۔ متحدہ مجلس عمل اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون انفرادی کامیابی حاصل کر کے قومی اسمبلی میں پہنچی تھی۔ اس مرتبہ بھی امکان ہے کہ اسی نوعیت کی اسمبلی وجود میں آئے گی جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومت تو ہوگی، لیکن اپوزیشن میں 1 یا 2 سے زائد جماعتیں ہوں گی۔